صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن فرمایا، صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے آگے سے جواب دیا، یا رسول اللہ غریب وہ ہے جس کے پاس درہم اور دنانیر نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، حساب و کتاب کے لیے اسے لایا جائے گا تو اس نے حج کیے ہوں گے، صدقہ خیرات کیا ہوگا، جہاد کیا ہوگا، بڑی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے۔ ایک آئے گا، یا اللہ اس نے میری غیبت کی۔ آج ہمیں نہیں پتہ نا ہم کس کس کو برا کہتے ہیں، ہم خود بھول جاتے ہیں رات کو کہ آج دن کو کس کس کی غیبت کی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور جس کی اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کل قیامت والے دن اعمال نامہ ہمارے سامنے ایسے ہوگا جس طرح ہمارا بچہ بیٹا ہو کہ اگلی پچھلی ساری چیزیں انسان کو یاد ہوں گی، کس سے حق لینا ہے، کس کو دینا ہے، وہ سارا اس کے سامنے ہوگا۔ تو وہاں وہ آئے گا، یا اللہ اس نے میری غیبت کی، کوئی آئے گا یا اللہ اس نے میری فلان جگہ اس نے گالی دی تھی، کوئی آئے گا یا اللہ اس نے میرا مال کھایا، لوگوں کے حق ادا نہیں کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکیاں اللہ ان کو دے ہی جائے گا۔ جس جس کا حق ادا نہیں کیا نیکیاں گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ابھی بھی آئیں گے، ابھی لوگ ختم نہیں ہوئے، لوگ اور آئیں گے، نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اب گناہ انہوں نے کیا، چوری اس نے کی، زنا اس نے کیا، غیبت اس نے کی، لیکن اس نے اس کا بھی حق کھایا تھا۔ جس طرح آج کل بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جب ان کو کہا جائے نا کہ یار تم یہ کام نہ کرو تو وہ کہتے ہیں وہ بھی تو کرتا ہے۔ بھائی وہ کرتا ہے تو وہ اپنی قبر میں جائے گا، تو نے تو اپنی قبر کا حساب دینا ہے۔ چلو ایک اگر حکومت مثال کے طور پر ہمارا حق ادا نہیں کرتی، لیکن بجلی چوری کرنا، گیس چوری کرنا یہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ حکومت والوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر ہم چوری کر کے دنیا سے چلے گئے تو کیا پتا حکومت ہمارا اتنا حق نہ کھائے جتنا ہم لوگوں کا کھا گئے، وہاں تو حساب ایسے ہوگا۔ تو جب نیکیاں ختم ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ ایک حق لینے آئے گا، نیکی نہیں ہے اس کے پاس، تو رب اس کے گناہ اس پہ ڈال دے گا۔ زنا اس نے کیا، گناہ اس پہ، چوری اس نے کی، گناہ اس پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس بندہ یہ ہے کہ جو اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر اور دوسروں کے گناہ لے کر جہنم چلا گیا۔ حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں معاف کرنا۔ دو بندوں کو حقوق العباد معاف ہیں، بس دو بندوں کے علاوہ کسی کو حقوق العباد معاف نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ جو سمندر میں دریا میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اس کو اللہ حقوق اللہ بھی معاف کرتا ہے، حقوق العباد بھی معاف کرتا ہے۔ سمندری جہاد مشکل ہے، حدیث میں صراحتاً آیا کہ سمندر میں جو دریا میں لڑتے ہوئے جو شہید ہو جائے اللہ اس کے دونوں گناہ معاف کرتا ہے۔ اس نے لوگوں کا جتنا مرضی حق کھایا ہو اللہ اپنی جانب سے ادا کرے گا، اسے نہیں پکڑ ہوگی۔ اور زمین پہ لڑتے ہوئے جو شہید ہو اسے اللہ کے حق معاف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فوجی نماز نہیں پڑھتا، فوجی فلاں گناہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندوں اگر شہید ہو گیا اللہ کے سارے حق ہی معاف ہیں، بندوں کے حق کھائے گا اس پہ پکڑ ہوگی۔ اور اسی طرح دوسرا وہ بندہ جس کا ارادہ تھا، پختہ ارادہ تھا لوگوں کا حق ادا کرنے کا، وہ ادا نہ کر سکا۔ ایک تو ہم جیسے ہوتے ہیں نا کہ حق ارادہ ہی نہیں ہے، پیسے کھا گئے بس ٹھیک ہے نہیں دینے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے لوگوں سے حق لیا، کسی بھی طرح کا حق اس کے ذمہ ہے، وہ مکمل ارادہ رکھتا ہے کہ میں حق ادا کروں گا لیکن وہ کر نہ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی ان کی صلح کروائے گا۔ جس نے حق لینا ہے اس کو جنت کے محلات دکھائے گا کہ وہ دیکھ، وہ جب دیکھے گا اتنے عمدہ محلات تو اللہ فرمائے گا اسے معاف کر دے، میں تجھے وہ دے دیتا ہوں۔ لیکن یہ حدیث میں آیا اس بندے کے لیے جس کا دینے کا ارادہ تھا۔ ان کے علاوہ میں نے قیامت والے دن ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پڑھا کہ جو انسان ایک نیکی دوسری کو دے یا اپنا حق معاف کرے۔ حق معاف کرنے کا میں نے ایک واقعہ بھی احادیث میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ دنیا سے جانے کے بعد کسی کو حق معاف کرے گا، بلکہ قیامت والے دن پورا حق لیں گے۔
ایک بندے نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ چلو مسلمان کے تو نیکیاں ملیں گی، ایک کی نیکیاں دوسرے کو جائیں گی، تو اگر کوئی کافر مسلمان کا حق کھا جاتا ہے تو کافر کی تو نیکیاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی بات ٹھیک ہے، چلو اور علمی جواب اپنی جگہ ہوں گے۔ ایک جواب میرے ذہن میں آ گیا، میں نے کہا وہ کافر کی نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے گناہ تو ہیں نا۔ جو کافر ہمارا حق کھا کے مرے گا ہمارے گناہ اللہ اس پہ ڈال دے گا، تو اگر گناہوں سے بھی جان چھوٹ جائے تو اور کیا چاہیے۔ میں نے کہا آج کل کے جتنے مسلمان ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں ایسے ہوں گے ایک دو ہوں گے جن کے گناہ نہ ہوں، ورنہ اکثر کے گناہ ہیں۔ تو اگر کوئی کافر ہمارا حق کھا کر جائے گا تو اللہ ہمارے گناہ اس پہ ڈال دے گا، اس کے عذاب میں مزید سختی کر دے گا۔ کفار کے عذاب میں بھی کمی زیادتی ہوگی، بعض کفار کو سخت عذاب ہوگا، بعض کو کم ہوگا، تو جو دوسروں کے حق کھا کے جائیں گے ان کے عذاب اللہ سخت کر دے گا۔